ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علیم بذات الصدور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی کی دولت حاصل کر سکو۔ روزہ فرض ہونے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اس پر نیکیاں کیا ملتی ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں، قیام کا کیا اجر ہے، صیام کا کیا اجر ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کسے حاصل ہوگا؟ متقی کون کہلوا سکتا ہے، متقی کون ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ بات چل رہی تھی اس آیہ مبارکہ سے پہلے بیت المقدس سے رخ مسلمانوں کا ہٹایا گیا بیت اللہ کی طرف، اور اس وقت بڑی باس چھڑ گئی عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کے درمیان۔ تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف رخ اگر کوئی کر رہا ہے، اسی کو نیکی سمجھ رہا ہے، تو دراصل یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، ولکن البر من آمن باللہ۔ اور نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کون لایا ہے۔ اللہ پر ایمان یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جی اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، کیا وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، کیا وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ ان کے ایمان کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، یہ بھی آخری الفاظ میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آپ پر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی آفات آئے، کوئی بیماری آئے، آپ اللہ کا در نہ چھوڑیں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی صورتحال بن جائے، آپ اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑیں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے آپ نے اللہ کے در کو چھوڑا، کسی کا بھی در پکڑا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے کو پکڑا، اللہ کے در کو چھوڑ کر برباد ہو گئے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو پکڑا، حتیٰ کہ بیٹے بنا دیے اللہ کے، یعنی اللہ کے اتنے قریب بنائے، پھر ان سے اپنے حال حوال پریشانیاں انہی سے مدد مانگنا شروع کر دیا، تباہ ہو گئے۔ اور اس امت کا بھی یہی مسئلہ ہے، ذرا سی مشکل، ذرا سی پریشانی، ذرا سی تنگی آتی ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے زیادہ قریب تھے انہیں پکارنے لگ جاتی ہے، جو اللہ کی عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے، یا علی مدد کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں، آپ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ وہ دعا ہے تب، وہ نظر و نیاز ہے تب، وہ قربانی ذبیحہ ہے تب، کسی بھی صورتحال میں اللہ کے علاوہ آپ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ دوسرا کام، والیوم الآخر، اور آخرت پر آپ ایمان رکھیں کہ میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنا ہے، میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں پختہ کر لیں۔ جس سے آخرت اوجل ہو جائے، جس کے ایمان میں شرک داخل ہو جائے، وہ تقوی کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان کہ وہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتے روح لے کر جا رہے ہوں اور عبد القادر جپٹا مار کے چھڑا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بہت، یہ تو فرشتوں پر یہ مسئلہ ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو بھی اللہ کے امر میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی جپٹا نہیں مارتا جب وہ آتے۔
یعنی ہم یہ کہیں کہ فرشتوں کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے جب وہ اللہ کا امر لے کر آئیں، تو ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایسا شخص میسر ہو جسے اذن دے دیا جائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کا معاملہ اس سے برعکس ہے، جائے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ سارے اٹھ گئے جن کو انہوں نے مردہ کیا تھا اور وہ نہیں اٹھا وہ بچہ، اور پھر اس نے کہا کہ یہ مرا آپ کے حکم سے، اٹھا کیوں نہیں؟ اگر میرے حکم سے مرا ہوتا تو اٹھ جاتا۔ یہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں۔ دوسرا الزام جبریل پر لگا دیا جائے، یا یہ کوئی اٹھ کے کہنے لگے یہ ہمارے وزیر ہیں، ہمارا کہنا مانتے ہیں، ہم جدھر ان کو چاہتے ہیں، بارش ادھر نہیں ہونی چاہیے ادھر۔ جس طرح آپ نے سنا ہے میڈیا کا دور ہے، جو لوگ، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے نوکر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں کے نوکر ہیں، یہ کمی کمین ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی عظیم مخلوق ہے جسے اللہ نے خطاؤں سے پاک بنایا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتب نہیں کہا، کتاب، اس قرآن سے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ گہرا تعلق، گہرا لگاؤ۔ یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں، پڑھنا آتی ہے نہیں، سیکھا نہیں، بس کیا کریں والدین نے نہیں کیا، آپ تو بڑے ہو گئے ہو، والدین نے نہیں کیا، آپ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو وقت دیجیے۔ اور کتاب پر ایمان، والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان۔ مقابلے نہیں کروانے، کوئی بندہ اٹھ کے کہ او عیسائیو تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے، میرے نبی نے، عیسیٰ ہمارے نبی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں۔ انبیاء ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اطاعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، ضرورت کے باوجود، خود مال کی چاہت کے باوجود قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر۔ وابن السبیل، مسافر، یہاں اللہ کی سبیل بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ والسائلین، جو سوال کرنے دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی بھی ہو، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرواتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ آدمی جیل میں جا رہا ہے، آپ کی گواہی سے بچ جائے، یہ بھی گردن آزاد کرانے میں آتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو غلط سزا ہو گئی ہے، آپ محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، منت سماجت کر کے، سلو کروا کے انہیں باہر نکلوا دیتے ہیں، یہ بھی گردن آزاد کروانا ہے۔ تو بہرحال، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، رمضان چلا جائے گا، یہ سارے کام، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور اپنی ضرورت کے باوجود، محبت کے باوجود نہیں ہوا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو شخص رمضان کے بعد ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین پڑھ لی، چار پڑھ لی، دو دن پانچ پڑھ لی، ایک دن چار پڑھی، 3 دن 5 پڑھی، ایک دن 3 پڑھ لی۔ عہدہم اذا عاہدوا، اور عہد پورا کرنا جب عہد کر دو، جب وعدہ کر دیا، عہد کر دیا، اس کو پورا کرنا۔ کسی سے بھی جب بھی عہد کیا اس کو پورا کرنا، بگرنہ آپ تقویٰ کی دولت سے محروم ہیں۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے، بأساء والضراء، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، وحین الباس، اور حالت جنگ میں صبر کرنا۔ تنگی، پریشانی، مصیبت، بیماری، کہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ سے مدد، اللہ سے سوال، اور پھر صبر کرنا۔ نہ کسی زندے کے دروازے کو کھٹکھٹانا، نہ کسی مردہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، فقط اللہ کے در کا سوالی بن جانا، فقط اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن ہم اور جب دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں یہی سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ کتنے کام ہوئے؟ یہ متقین ہیں، انہیں تقویٰ کی دولت حاصل ہوگی، جنہوں نے سارا سال رمضان کا اجر کیا، روزے کا اجر کیا، یہ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوا، جسے رمضان یہ سکھلا گیا کہ اللہ پر پختہ ایمان، اللہ کے در کا سوالی رہنا ہے،
نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کے سامنے رکوع قیام ہے، اللہ کی نماز قائم کرنی ہے، قربانی ذبیحہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے۔ جسے یہ رمضان سکھلا گیا اسے اس کا مقصد مل گیا، جسے رمضان آخرت کا تصور دے گیا کہ انسان تیرے لیے یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور تیری سانسوں پر تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کب تجھ سے چھین لی جائے، تو کب مٹی کے نیچے چلا جائے۔ جس انسان کو اپنی قبر کی فکر لگ جائے، اپنی آخرت کی فکر لگ جائے، اللہ کا ڈر جس کے سینے میں بیٹھ جائے، اور فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور کتاب پر ایمان کہ اس کے لیے وہ بے چین ہو کہ اس کی یہ آیت مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور سمجھنا دور کی بات ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتی، اور پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے نہ بن سکا وہ سمجھ لے مجھے رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا، نہیں مل سکا، اور اگر قرآن سے تعلق جڑ گیا، مضبوط اور پختہ ہو گیا، تو پھر یقیناً آپ نے کچھ پا لیا۔ اور انبیاء کے حوالے سے یہ بات چھیڑنا افضل کون کم تر کون تفریق یہ ختم کر دو، تمہارا نبی ہمارا نبی، یہ تفریق ختم کر دو۔ تمام انبیاء جتنے بھی آئے تھے وہ مومنین کے انبیاء ہیں۔ اور پھر مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کا خیال، یہاں پر باقاعدہ کہا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کی بات کی گئی۔ ہمارے والوں سے جھگڑے لڑائیاں کیس سارے اس لیے مال کی وجہ سے، قرب کے خلاف لڑ رہا ہے، عدالتیں جا کر دیکھ لیجئے، چچا بھتیجے کے خلاف ہے، بھتیجا چچا کے خلاف ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، دنیا کا چکر ہے۔ یتیموں کا خیال رکھیں، مسکین کا خیال رکھیں، مسافر کا خیال رکھیں، سوالی کا خیال رکھیں، گردن آزاد کروائیں، نماز کو قائم کریں۔ نماز کا حکم بڑا سخت ہے، جو تارک نماز ہے اس کو تقویٰ کی دولت تو کیا، اس سے تو ایمان ہی چھن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی بار کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اسے ایمان چھن گیا، اب اسے تقویٰ کیسے میسر آ سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، بیماری میں، پریشانی میں، غربت میں، مصیبت میں، جنگ کی حالت میں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔ اب متقی بن گئے تو پھر کیا ملے گا؟ تقویٰ مل گیا، کیا ملے گا؟ اس کو حاصل کر لیا تو ہوگا کیا؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، جسے تقویٰ کی دولت مل جاتی ہے، اللہ اس کے لیے ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سے، کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش اس پر آئے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، آرام سے گزر جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں اس سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ وہ دولت ہے جسے یہ مل جائے اس کی اللہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اور آخرت کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو، تمہیں تقویٰ کی دولت مل جائے تو تمہارے لیے یہ صورتحال بن جائے گی کہ اللہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمہیں قوت دے دیں گے۔ یہ کہا نا ھدی للمتقین، متقی ہدایت پا جاتا ہے، وجہ کہ اللہ متقی ہمیشہ ہدایت کے راستے پر ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ اسے ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی دولت دے دیتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے علم نہیں کہا گیا، تقویٰ کی بات کی گئی، اور اللہ اسے ایسی دولت دیتے ہیں فرقانا کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کی اور تمہاری بخشش کا اعلان، یعنی جس کو تقویٰ کی دولت مل جائے، جو متقی بن جائے، اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ چلا دنیا میں بھی انعام ہے تقویٰ کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی انعام ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان درست ہونا چاہیے، اللہ کے حوالے سے، اور پھر فرشتوں کے حوالے سے، یوم آخرت کے حوالے سے خصوصاً، اور نماز کا قیام۔ مسلمانوں، یہ چند باتیں ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے گھر جا کر دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے،
یہ دوسرا پارہ اس کا پاؤ یہاں پر ختم ہوتا ہے، وہاں سے یہ اگلی آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، یعنی 5ویں رکوع کے بعد 6واں رکوع شروع ہوتا ہے دوسرے پارے کا۔ اس کو گھر جا کر بار بار دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا کہ میں نے ساری گزشتہ زندگی میں کہاں کہاں میری کمی رہ گئی، کہاں کہاں میری کوتاہی رہ گئی، اور اس رمضان کے بعد یہ کمی یہ کوتاہی مجھ میں نہ رہے، کہ مجھے تقویٰ کی دولت مل جائے، میری ہر مشکل، ہر تنگی، ہر بیماری سے نکالنے والا میرا رب بن جائے، اور مجھے وہاں سے مجھے رزق کی فکر سے آزاد کر دے۔ واللہ وہ کامیاب ہے جس کو اللہ نے رزق کی فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ہم اس کو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ہم اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہی پریشانی ہے دنیا کی پریشانی یہی ہے، اور آخرت کی پریشانی خطاؤں کے انبار ہیں، اللہ نے کہا مٹا دیں گے، معافی کا پروانہ کہا وہ بھی دے دیں گے۔ تیری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تیرے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو اولئک الذین صدقوا، یہ سچا ہے، واولئک هم المتقون، تیرے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ ہاں یہ متقی ہے۔ بس تقوی کی دولت حاصل کرو، رمضان کا مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں باطل بیان ہوا ہو وہ میرے نفس کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ حق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسواس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہم اغفر۔